پیش کی سورہ شورى آیت نمبر 23 میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ فرما دیجئے آل سے محبت کرو. اب دیکھیں ہمیں کتنا آسان فرما دیا نا. پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سال مبارک ہو جائے گا, پتہ تھا آگے نبی نہیں آنا, آپ امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں. اب امت جو آگے آنے والی امت ہے اس کو تو تبلیغ کی ضرورت ہے نا, اس کو تو ضرورت ہے نا کہ کوئی اس کو رہنمائی کرے, کوئی تبلیغ کرے, کوئی اس کی اصلاح کرے. فرمایا تم پریشان نہ ہو, میں نے تمہیں رستہ دکھا دیا ہے. فرمایا تم قرآن کو تھام لو اور میری آل کو تھام لو, قرآن پاک کو اور میری آل پاک کو تھام لو, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یا رسول اللہ آپ کی آل کو ہے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, غوث الورا, غوث اعظم ہے, داتا حضور ہے, بابا بلے شاہ سرکار, یہ حضور کی آل ہیں کہ جنہوں نے حضور کا ذکر کیا اور کروایا, ان کی اصلاح ہوئی, انہوں نے دنیا کی اصلاح کی نا, رہنمائی کی. اور آج بھی دیکھیں کہ ان کی قبر سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کی قبر مبارک سے بھی ماشاءاللہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلیے آگے چلیں, کوشش ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں ہم زیادہ اچھی بہتر طریقے سے گفتگو کر سکیں. تو میں وقال اللہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سورہ کہف کی آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکو, اپنے آپ کو بٹھاؤ ایسے لوگوں میں جو اخلاص سے صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. صبح شام کیا کرتے ہیں؟ جب داتا حضور یہاں پر آئے لوگ بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیسا عجیب سا ہی بابا ہے جس کو کوئی غریب کو کوئی پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا, لوگ مار کے بھگا دیتے ہیں. کوئی کسی کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تو یہ اپنے پاس بٹھاتا بھی ہے, اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. مطلب ایک ذات پات کا اونچ نیچ کا یہ بڑا فرق سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر. افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی کئی پڑھے لکھے سو کالڈ لوگ بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کون ہے, یہ اپنی عبادت میں لگا ہوتا ہے, کبھی کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے. پھر لوگ پاس آنا شروع ہوئے کہ یار ہم پتہ تو کریں یہ کون ہے. تو فرمایا کہ میں تو اللہ کا دین لے کر آیا ہوں, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر آیا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر آ کے جو لوگ شرک و فتوے لگاتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی جہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ توحید الہی کا پرچار کرتے ہیں. کیسے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے سب سے پہلے جو تعمیراتی کام کروایا وہ کون سا تھا؟ مسجد کا. کون سا کام کروایا؟ مطلب دیکھو تعمیراتی کام سب سے پہلے جو بلڈنگ بنائی وہ کون سی بنائی؟ اللہ کا گھر بنایا, اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. جو آج شرک و فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں, اور یار سجدے تو انہوں نے اللہ کو کروایا, کوئی ایک روایت تو ہمیں ملتی نہیں ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہزارہا لوگ ان کے وہاں پہ آستانے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز کسی نے ادا کرنی ہوتی ہے نا تو وہ 5-6 گھنٹے پہلے جاتا ہے کہ یار مسجد کے اندر مجھے بھی جگہ مل جائے. مطلب ہزاروں لوگ کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں آج بھی دیکھیں 983 سال ہو گیا وہاں پہ نماز ادا ہو رہی ہے. یار اس سے بڑھ کر وہ کیا توحید الہی کا کام ہوگا, دین کا کام اس سے بڑھ کر وہ کیا ہوگا کہ آج 983 سال ہو گئے ہیں جب آپ وہاں جائیں, جب آپ نے جو توحید الہی جو قرآن پڑھانا شروع کیا تھا آج بھی ویسے ہی وہاں پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے, یہ نہیں بیان کیا جاتا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی عرس پاک کی تقریبات چل رہی تھی تو لوگ میڈیا والے بھی سوشل میڈیا والے بھی یہ تو دکھا رہے ہیں دودھ کی سبیلیں, یہ دکھا رہے ہیں جی لنگر بانٹا جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں دکھا رہے کہ جو اندر محافل ہو رہی ہیں, یہ کیوں نہیں دکھا رہے جو وہاں پہ قرآن کی تفسیر علماء بیان کر رہے ہیں, جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درویش کے آستانے میں بیان ہو رہی ہے. فقیر کے آستانے میں قرآن ہی بیان ہوگا نا, جس سے ساری عمر اللہ کا ذکر کیا. فاذکرونی, اللہ کا ذکر کیا, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. آج دنیا سے اللہ ان کا ذکر کروا رہا ہے. دیکھیں نا پیر مہر علی شاہ صاحب بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کی مزار ایک دس پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھ لیا حضور یہاں میں نعرے لگ رہے ہیں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ اللہ کے نعرے لگنے چاہیے, نعرہ تکبیر ایسے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کر رہا ہے نا. یہ تو آپ نے شرک کر دیا, اللہ تعالیٰ تھوڑی نا کسی کا ذکر کرتا ہے. تو میں بھی قرآن پاک کی آیت نہیں تم نے پڑھی, اس کا مطلب ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, میں کون ہے؟ اللہ. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب بابا فرید الدین گنج شکر سرکار نے کیسے اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ کو وہ اتنا پسند آ گیا کہ آج 800 سال ہو گیا ان کے وصال کو ذکر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ کتنے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں,
لیکن قبرستان ویران پڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہمارے کتنے رشتہ دار, آپ کے کتنے رشتہ دار قبروں میں دفن ہیں. جب ہم جاتے ہیں سال بعد ہی کوئی جاتے ہیں تو اس پہ بھی لوگوں کو چڑ ہوتی ہے یہ تسی قبراں کی لائن گاندے ہو. مطلب ویران پڑے ہوتے ہیں, صبح دوپہر شام آپ کسی بھی چلے جاؤ, رات کو تو خیر بالکل ہی ویران ہوتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں جاتے وقت, ڈرتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزرنا. اندازہ کر لیں, پتہ نہیں کیسا عجیب سا ذکر کیا ہوگا نا ان لوگوں نے کہ ان کا قبول ہی نہیں ہو رہا, ان کا بھی آگے ذکر نہیں کیا جا رہا. مطلب اگر ہم دیکھا جائیں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی اپنے پردادا سے اوپر کسی کو جانتا ہو, یا دادا سے اوپر کسی کو جانتا ہو. مطلب ہمارے دادا کب سے ہوں گے, 20-25 سال سے یا 50 سال کے اندر اندر ہوں گے, ہم ان کو نہیں جانتے. تو آج 983 سال سے داتا حضور کو لوگ جانتے ہیں. 9 صدیاں گزر گئی, 900 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ. داتا داتا ہو رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ تقسیم کرنے والے لوگ مخالفت پہ مخالفت کری جا رہے ہیں. وہ حرام ہے, وہ شرک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کروائی جا رہا ہے اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کیونکہ انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا, ناشکری نہیں کی تھی. ہمارے لوگ شکر ادا بھی نہیں کرتے اور ناشکری تو بے شمار ہی کرتے ہیں. اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے اسے بھول جاتے ہیں. جو ایک چیز نہیں مل رہی ہوتی اس کے اوپر رولا ڈال دیتے ہیں, جی اے نہیں مینوں ملیا تے او نہیں مینوں ملیا تے میں نے کچھ نہیں ملیا. مطلب جو اتنی نعمتیں اگر میں آپ کو گنواؤں تو بے شمار نعمتیں جو ہمیں عطا